بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے طویل عرصے سے عمران خان اور مولانا فضل الرحمان آپس میں شدید ایک دوسرے کے مخالف نظر آئے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر پچھلے چند دنوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کچھ خبریں چلائی گئی الیکٹرانک میڈیا کے مختلف چینلز پر، اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ اتحاد نہیں ہوگا، اور یہ بالکل جو ہے مولانا صاحب نے یہ 3 شرائط رکھ دی ہیں، اب یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن آج بازی پلٹ گئی ہے، چونکہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ عام خبر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھ رہا ہوں، اور حکومتی حلقوں کے اندر اس وقت ہلچل مچ گئی ہے بھائی اس خبر کے بعد۔ جب میں آگے آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے وہ مزید خطرناک ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، چونکہ برطانیہ سے اس حوالے سے ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ اب بہت ہی اور اس کا رخ ہو گیا ہے، چونکہ ایک تو وہ ہے جو آپ کل برطانیہ کے اندر جو احتجاج ہوا ہے وہ سن چکے ہیں، یہ ایک اور خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حمزہ شہباز جنہوں نے عالیہ حمزہ کے مقابلے میں الیکشن جیتا، اور پوری آل شریف اسی طرح جیتی ہے ماشاءاللہ، اور عالیہ حمزہ نے اب اس پر کاروائی کی ہے، اور جج صاحب جو لگائے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی آج انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جو حالات ہیں، واقعات ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن بڑا محتاط انداز کے اندر جو ہے وہ رکھنے ہوتے ہیں۔ حمزہ شہباز جو ہے وہ آپ کو علم ہے، سارے اس بیتی گنگا کے اندر جو ہے وہ آل شریف نے ہاتھ دھوئے ہیں۔ شاید ان کو بتایا گیا ہو کہ اب پاکستان ایسے ہی چلنا ہے، ووٹ کو عزت ایسے ہی دینی ہے، اور یہ جو ووٹ کی عزت دینے کا نعرہ لگاتے تھے انہوں نے اتنا ان کو رسوا کیا کہ جعلی فارم 47 پر یہ ایم این ایز بنے، ایم پی ایز بنے، اور اب کبھی ووٹ کو عزت دو کا یہ نعرہ اس طرح کا نہیں لگا سکتے، نہ کبھی یہ جمہوریت کا نعرہ لگا سکتے ہیں، نہ انسانی حقوق کا، لیکن ڈٹائی بڑی ہے ان میں۔ اچھا، اب یہاں پہ حمزہ شہباز جو ہے وہ عالیہ حمزہ کے مقابلے میں ان کو ایسے ہی الیکشن جتوا دیا گیا، یہ الزام ہے بنیادی طور پر۔ عالیہ حمزہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ ایک زبردست لیڈی ہے، انہوں نے قید بھی کاٹی، اور دیکھیں نواز شریف کے مخالف ڈاکٹر یاسمین راشد اس کو قید کروا دیا، عالیہ حمزہ کو قید کروا دیا، جو بھی مخالف ہے بس اس کو جیلوں کے اندر ڈالو۔ اندھیر نگری ہے، منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس والوں کا راج ہے پورے ملک کے اندر، اور ان کے کہنے پہ وہ کہتے ہیں کہ جس شریف آدمی کو چاہے اٹھا لیں، اندر ڈالیں، مطلب ہے لاپتہ کر دیں خدا نہ خواستہ۔ اب انہوں نے چونکہ ٹریبیونل بنائے، باہر سے ایکٹ پاس کیا، یہ چوری، ہر چوری اگلی چوری سے جڑی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، الیکشن چوری ہوا، بلے کا نشان چھینا، پھر الیکشن چوری ہوا، پھر اس اسمبلی کے ذریعے آگے قانون سازی ہو رہی ہے، قانون سازی اپنے لیے ہو رہی ہے، نیب کے ملزمان بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ نیب قانون کو ہم نے ایسے کرنا ہے۔ یعنی پھر 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، مرضی کے ججز آ گئے ہیں، ٹرانسفر ہو گئی ہے، لگا دیے گئے ہیں، پھر مزید یعنی اب وہ کہتے ہیں آپس کے اندر جو ہے نا وہ یہ کھیل رہے ہیں، کلیم اللہ سے سلیم اللہ اور سلیم اللہ سے کلیم اللہ، یہ گیم ہے۔ اب انہوں نے ریٹائرڈ ججوں کو بھرتی کیا جن کی تنخواہیں بند تھی، ان کو اچھی تنخواہوں پہ اگر آپ دوبارہ رکھ لیں، ان کو اور کیا چاہیے بھائی؟ ان کو کیا پڑی ہے انصاف کی؟ اور بندے بھی چن چن کے لگائے جن کی ایک تاریخ ہے کہ یہ بالکل اس حوالے سے کنفرم ہے کہ ان کے اندر وہ کمی ہے کہ یہاں پہ کوئی آل شریف یا زرداری کے کسی بندے کو ہو جائے۔ تو اب یہاں پہ یہ دھاندلی کا جو الیکشن ٹریبیونل ہے، یہ عالیہ حمزہ نے آج اس پر عدم اعتماد کیا ہے کہ مجھے کوئی اعتماد نہیں اس ریٹائرڈ جج پہ، میں اس کے سامنے نہیں، یہ اگر انصاف کرنا ہے حاضر سربت جج کے ساتھ لگائے، بے شک وہ پارٹی دوسری کئی ہو، وہ بھی ہیں پارٹیوں کے اندر قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، لیکن یہ ریٹائرڈ جج کے سامنے مجھے کوئی اس پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ریٹائرڈ ججز کے سامنے نواز شریف، مریم نواز اور یہ سارے حمزہ شہباز اور جیدہ جیدہ لوگوں کو لگا دیا ہے۔ ان کو نوکری پہ کنہوں نے رکھا ہے؟
یعنی ریٹائر ججوں کو نوکری پہ کس نے رکھا ہے؟ بھائی انہوں نے جن کے کیس سننے ہیں، جن کا تنازع ہے. تو یہ ساری ایک چوری کو، وہ کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر مزید جھوٹ بولتے ہیں. تو اب ایک چوری ڈکیٹی ہوئی ہے، اس ڈاکے کو سیو کرنے کے لیے اگلا مرڈر یا وہ جو الفاظ آپ استعمال کر لیں، یہ کھیل ہے. تو عدم اعتماد کر دیا عالیہ حمزہ نے کہ بھائی لگانا ہے حاضر سروس جج. حاضر سروس بھی وہ سلطان صاحب جو ہیں ان کے سامنے لگا دیں گے، فرق کو نہیں پڑنا. لیکن بہرحال یہ کیا ہے. اچھا، اب دوسری طرف جو حالات ہیں، کل آپ نے دیکھا لندن کے اندر آرمی چیف کے خلاف یہ ہوا مظاہرہ، اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اب ممکن ہے ہم نے جن لوگوں نے ویڈیو اس پر بات کی وہی پکڑے جائیں کل کو کہ بھائی آپ نے کیوں بات کی ہے، حالانکہ ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا. میں وہ ڈرنے والی بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ کیوں ڈر رہے؟ ڈر نہیں رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ جس طرح یہ ماؤں بہنوں تک پہنچ جاتے ہیں اور بے ضمیروں کا ٹولہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ یعنی براجمان ہے، تو اس لیے کچھ سیو رہنا مجبوری ہوتی ہے. اب یہ مائچل پولک ہیں، یہ بیرسٹر ہیں، اوورسیز پاکستانی جو ہیں تارکین وطن، ان کا ایک ادارہ ہے، یعنی انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے. ان کی طرف سے انہوں نے جو ہے باقاعدہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اور قانونی کارروائی کا آغاز انہوں نے کیا ہے کہ اپان انسٹرکشن فرام دا پاکستان ڈائسپورا I have made a formal request to the Attorney General for consent to privately prosecute General Asim Munir, who is currently in the United Kingdom. This is in relation to attacks on protesters, including the use of live rounds during the Islamabad massacre. The evidence in this matter should be considered objectively by the courts. یعنی اب یہ کہتے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ پاکستانی تارکین وطن کی ہدایت پر بیرسٹر میچل پولک لا نے اٹارنی جنرل سے باضابطہ درخواست کی ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر جو اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں کے خلاف نجی مقدمہ چلانے کی اجازت دے. یہ درخواست اسلام آباد قتل عام کے دوران مظاہرین پر حملوں بشمول براہ راست گولیاں چلانے کے سلسلے میں کی گئی ہے. اس معاملے میں موجود شواہد کو عدالتوں کو غیر جانبداری سے دیکھنا چاہیے اور جنرل منیر کے منصفانہ ٹرائل کے تمام حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے. یہ کیس لندن کی میٹ پولیس کی ٹیم کو بھی بھیج دیا گیا ہے. اب یہ وہاں کیسے کاروائی چلتی ہے، برطانیہ کے اندر وہ مہمان کے طور پر تھے نہیں، لیکن یہ سمبولیکلی اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت ہی بڑے لیول کی لڑائی مزید شدید ہو گئی ہے. یعنی یہ مزید آگ بھڑک رہی ہے اور اس کا نقصان ہو رہا ہے ملک کو. اور بدقسمتی یہ ہے کہ بھئی عمران خان کا آپ نے الیکشن چوری کر لیا، ڈاکہ ڈال لیا، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈال لیا، لوگوں کے کاروبار تباہ کر لیے، آپ نے سزائیں بھی دے لی، اور جو چوری اوپر سے سینہ دوری. بات یہ ہے کہ جنہوں نے زیادتی کی ہے بھائی انہوں نے پیچھے ہٹنا ہے. یعنی آپ ایک بندے پہ ظلم کریں، زیادتی کریں، اس کی پوری پارٹی کو ختم شد کے نعرے لگا کے بند کرنے کی کوشش کریں اور اسے ہی کہیں کہ آپ معافی مانگے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے لیے جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کو شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹنا ہے. ان کو بتانا ہے کہ ہم اپنی عوام کے خلاف نہیں ہیں، آئندہ خلاف نہیں ہوں گے. تو چونکہ ہم مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، تو جس کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اسے ہی کہیں کہ بھئی آپ معذرت بھی کریں اور آپ یہ کریں. یہ تو ایک میرا خیال ہے مزید یہ پاسیبل نہیں ہے اور ہونا نہیں چاہیے. تو یہ بدقسمتی سے لڑائی شدید ہو رہی ہے اور اس کا نقصان پاکستان کو ہے. یعنی معیشت آپ دیکھیے، سیاست دیکھیے، جب استحکام نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہے، انڈسٹری نہیں چل رہی. یہ تو صرف میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو ہڈی ڈالی ہوئی ہے اشتہارات کی، اور وہ بولے جا رہا ہے کہ معیشت فلاں اشاریہ بھی اچھا ہو رہا ہے، ورنہ گراؤنڈ پہ جائیں جو کچھ ہو رہا ہے تماشا ہے اس وقت. تو یہ ایک تو بہت ہی لڑائی بڑھ گئی ہے. اچھا، دوسرا مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو پچھلے کچھ عرصے سے کنونس کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ بھائی اس وقت معاملہ رول آف لا کا ہے.
آپ کا بھی کچھ نہیں بن رہا، یہ چند سیٹیں آپ کی، آپ دعوے دار ہیں. چونکہ انہوں نے چند بیانات اس طرح کے دیے کہ عمران خان اخبار پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا اگر یہ بات یہ کر رہے ہیں تو میں بھی یہی بات کر رہا ہوں، تو ہمیں جو ہے وہ اکٹھے ہونا چاہیے. اور سیاست کے اندر یک نکاتی یا دو نکاتی ایجنڈے پر اتفاق ہو سکتا ہے، پارٹیاں اپنی اپنی نقطہ نظر اپنا ہوتا ہے. تو وہ درمیان میں بات چیت ہوئی، لیکن چونکہ علی امین گنڈا پور ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی ضلع سے فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی کے والے کا تعلق ہے، اور پھر مولانا فضل الرحمان یہ ہیوی سیاست دان ہے، تو آپس میں گنڈا پور صاحب کی بنتی نہیں ہے. تو گنڈا پور سے پارٹی کا عہدہ لے لیا گیا، وزیر اعلیٰ وہ ہیں. اب پچھلے چند دنوں سے یہ حکومت کو پتہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان سنسیرٹی کے ساتھ دوسری طرف اتحاد میں شامل ہو گئے تو پھر چونکہ چاہیے نا آپ کو عوام چاہیے احتجاج، تو پھر معاملات خراب ہوں گے. اور پی ٹی آئی کے اندر بھی شکوک و شبہات ہے. مولانا کے ایک دھڑا جو پی ٹی آئی کا وہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے. فضل الرحمان کے ساتھ بھی دو دھڑے ہیں. ایک کی رائے ہے پی ٹی آئی کے ساتھ عوام ہے، ہمیں ساتھ ملنا چاہیے، ہمیں فائدہ اسی سے ملے گا، کل کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے یا حکومت کے اندر اگلی آنے والی کے اندر شراکت دار بنیں گے. عوام کے اندر پی ٹی آئی ہے، لہذا اس نے جیتنا تو ہے. دوسرا دھڑا کہتا ہے جو نون لیگ اور باقی جو ہے وہ دیکھیں ہمارے درینہ تعلقات رہے ہیں، مولانا صاحب یہ انتشاری یہ آپ کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. دونوں طرف ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. لیکن عمران خان نے جو ذمہ داریاں تبدیل کی ہیں تو انہوں نے اس کے اندر اب جو ہے وہ ایک سپیس دی ہے کہ ان کا کہنا مانا ہے. تو اب مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اپوزیشن کا ایک بڑا گرینڈ الائنس بنانے کی 25-26 فروری کو ایک 2 روزہ بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کے اندر توقع ہے. اب یہ سارا جو معاملہ ہے اس سے حکومت اور اسلام آباد اور پنڈی گھبرائے ہوئے ہیں، آپس میں تقسیم کیا ہوا بھائی عدالتوں کو ہم مینج کریں گے، مولانا کو آپ مینج کرو. یہ چیزیں اس وقت عام طور پہ چل رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے پچھلے 3-4 دنوں سے یہ خبریں پھیلائی گئی کہ مولانا نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کے پی کے حکومت سے حصہ چاہیے، مجھے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو گنڈا پور ہے اس کو ہٹایا جائے، مجھے یہ چاہیے. وہ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ فیک نیوز ہے. یہ کیا ہے؟ فیک نیوز ہے. چونکہ اخوان زادہ حسن جو ہے وہ بنیادی طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے قریبی ہیں اور تحریک انصاف کے اب وہ ذمہ دار ہیں، اور اس اتحاد جو ہے تحفظ آئین پاکستان اس کے نمائندہ ہیں. اب یہ حسین اخوان زادہ حسین یوسف زئی ان کا عام سٹیٹمنٹ آئی ہے، بلکہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے گھبرا کے پھیلایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے کے لیے سربراہی حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں رکھی. مولانا فضل الرحمان کی طرف سے خود ساختہ شرائط سامنے لانا اپوزیشن اتحاد کو سبوتاج کرنے کی سازش ہے. حکومت جان لے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے. ترجمان: الیکٹرانک میڈیا نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے غلط خبر نشر کی ہے. مولانا فضل الرحمان کی طرف سے تحریک تحفظ آئین کا حصہ بننے کے لیے 3 شرائط رکھنے کی باتیں بے بنیاد ہیں. مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن اتحاد کی سربراہی مانگی، نہ خیبر پختونخوا حکومت میں حصہ مانگا. یہ انہوں نے واضح کر دیا اور ساتھ ہی بتا دیا ہے. مجھے ان کا پتہ ہے، میں اخوان صاحب کو جانتا ہوں، ہماری اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے. وہاں سے جو مولانا فضل الرحمان کے اگر اندر کی کوئی خبر رکھتے ہیں نا تو وہ یہ اخوان زادہ ہیں. یہ بات آپ سمجھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کنونس ہو گئے، انہوں نے اپنا سیاسی فائدہ دیکھنا ہے. بھائی عوام کیا سوچ رہی ہے اور اس ذریعے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. تو لہذا یہ اتحاد بھائی بننے جا رہا ہے، یہ بڑی اچھی خبر ہے. اور اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے سنسیرٹی کے ساتھ تو اس کا بڑا واضح مطلب یہ ہے کہ پھر شہباز شریف اور موجودہ جو رجیم ہے یہ اس کے جانے کا وقت ہو چکا ہے. یہ 5 مہینے 4 مہینے 3 مہینے جو بھی ہے الٹی گنتی. اور یہی وجہ ہے اب ایم این ایز ایم پی ایز کو سننے میں آیا کہ جلدی سے فنڈز دیے جا رہے ہیں کہ سڑکیں بناؤ، جلدی جلدی جو کرنا ہے کر لو، چونکہ اب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. پاکستان زندہ باد.